الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز میں احسان کو اور خوبصورتی کو ضروری قرار دیا ہے، لہذا جب تم قتل کرنے لگو یعنی میدان جہاد میں یا قصاصاً تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، مطلب جانوروں کو، اور اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر صرف احکامات فرض نہیں فرمائے، بلکہ ان کو اچھے طریقے سے اور احسان کے ساتھ ادا کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ اگر نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع، قیام اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہ کیے جائیں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے، حالانکہ اس نے ٹائم لگایا، اس نے وضو کیا، اس نے قرأت پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن وہ احسان نہیں تھا اس کی نماز میں، اس لیے اس کے منہ کے اوپر مار دی گئی۔ اسی طرح کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن یہ کہ روزے کے آداب کا خیال نہیں کرتا، روزہ ہوتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے، تو اس روزے کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کوئی ثواب جو ہے وہ نہیں ہے۔ رب صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے روزے میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے بھائی، قربانی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اس کو بھی انسان احسان کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ادا کرے۔ تو احسان کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ہم کیسے ادا کریں گے؟ سب سے پہلے انسان اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر، اپنے معصوم 13 سالہ اسماعیل کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ نہ صرف خود تیار ہو گئے بلکہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی 100% قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ سچا جذبہ، حالانکہ کوئی فرشتہ تو نہیں آیا تھا، براہ راست وہی تو نہیں ہوئی تھی، خواب بھی دیکھا تھا جس کے اندر تعویل بھی ہو سکتی تھی، باپ تعویل کرتا، باپ نہیں تو بیٹا تعویل کرتا، لیکن کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں کی، کوئی تردد نہیں ہوا، نہ باپ کو اور نہ بیٹے کو، اور دونوں 100% اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور تیار ہوئے، ان کا جذبہ کیسا تھا کہ پھر اللہ نے قرآن کریم میں جو تعبیر ان کے لیے اختیار فرمائی، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کتنی بہترین، کتنی زبردست قسم کی تعبیر۔ اس طرح میرے بھائی، ہمارے اندر بھی ایسا ہی جذبہ ہونا چاہیے۔ قربانی ہم کریں تو خوش دلی کے ساتھ کریں، جذبے کے ساتھ کریں، محبت کے ساتھ کریں، جوش کے ساتھ کریں۔ یہ نہیں کہ صرف جان چھڑانا مقصود ہو، یا دکھلاوا مقصود ہو، یا جو ہے نا تانے سے بچنا مقصود ہو کہ بھئی لوگ کہیں گے دیکھو اس کے پاس تو سب کچھ تھا، اس نے قربانی نہیں کی۔ لوگ کیوں کہیں گے؟ اللہ رب العزت کا خیال نہیں کرنا؟
یا یہ ہے کہ بعض لوگ اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ آس پاس سب قربانیاں ہو رہی ہیں اور بچے جو ہے نا پھر منہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ بھئی ہمارے گھر میں قربانی نہیں ہوئی، چلو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں میرے بھائی، جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ جو ہے نا قربانی کی جائے، ہاں، اور یہ جذبہ ہو کہ آج اگر اللہ رب العزت مجھے حکم فرماتے کہ اپنی اولاد کو قربان کر دو میرے لیے، تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوتا۔ اسی طرح میرے بھائی نیت صحیح ہو، 100% نیت صحیح ہو، تب قربانی میں حسن آئے گا۔ یہ سب چیزیں جو 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، قربانی میں احسان لانے کے لیے اور خوبصورتی لانے کے لیے نیت، اور نیت تو ایسی چیز ہے کہ اگر نیت خراب ہو گئی تو قربانی ہوتی ہی نہیں ہے، ہاں، اگر دکھلاوا مقصود ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر گوشت مقصود ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے بلکہ یہ مقصود ہے کہ چلو گوشت جو ہے نا گھر میں آ جائے گا، ویسے بھی لیتے ہیں بازار سے تو ایک ہی مرتبہ میں ایک بکرا لے لیں گے، ہاں، تو تب بھی خطرناک ہے، اور اس وقت تو اور زیادہ خطرناک ہے کہ جب انسان چند لوگوں کے ساتھ مل کر قربانی کر رہا ہو بڑے جانور کے اندر، اس کے اندر اگر ایسے آدمی کا حصہ ہے کہ جس کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور اس کی نیت گوشت کی ہے، تو باقی جو 6 آدمی ہیں ان کی قربانی بھی خلاص ہو گئی، ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی، ان کی قربانی بھی ضائع ہو گئی، اور سبب جو ہے نا یہ بندہ بنا ہے۔ لہذا بہت ہی سوچ سمجھ کر 7 بندے یا جتنے بندے بھی شریک ہوتے ہیں بڑے جانور میں، بہت ہی سوچ سمجھ کر دیکھا جائے کہ بھائی کس قسم کے بندوں کو ہم شامل کر رہے ہیں، ہاں، ان کی تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیا جائے، مذاکرہ کر لیا جائے کہ بھائی نیتیں صحیح کر لو، نہیں تو سب کی قربانی جو ہے نا وہ خراب ہوگی۔ اور ایک اور چیز جو کہ بہت ہی اہم چیز ہے، ہاں، قربانی کے اندر جو احسان لانے کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ واجب ادا کر رہے ہیں قربانی، ایسا نہ ہو کہ آپ واجب ادا کریں اور ساتھ ساتھ حرام کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ وہ کیسے ہوگا کہ انسان قربانی کرتا ہے لیکن دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے، ایسی جگہ پر آپ قربانی کرتے ہیں، ہاں، کہ لوگوں کا راستہ ہی بند کر دیتے ہیں، ہاں، یا یہ ہے کہ آپ نے قربانی کی اور قربانی کے بعد جو اس کے بقایا جات ہیں، اس کا جو خون ہے اور جو ہے دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں آپ وہیں چھوڑ کے جو ہے نا چلے گئے، ہاں، تو اس قربانی کا کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ یہ تو آپ دوسروں کی تکلیف کا سبب بن گئے، حرام کا ارتکاب کیا، ہاں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان کی تو یہ صفت ہے کہ اس کے ہاتھ، اس کی زبان سے جو ہے نا کسی کو تکلیف نہ پہنچے، سب محفوظ رہیں، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے واجب اپنا ادا کیا اور جو ہے نا تکلیف دوسروں کے لیے پیدا کی۔ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے میرے بھائی کہ کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ ہو، بلکہ جہاں پر قربانی کریں ایک تو ایک طرف کریں، اگر بہت ہی مجبوری ہے، رش والے علاقے ہیں جیسے کراچی شہر ہے، بڑا شہر ہے، اس کے بعض علاقے بہت تنگ گلیاں ہوتی ہیں اور ادھر سے بھی بڑی بلڈنگیں، ادھر سے بھی بڑی بلڈنگیں، تو ان بیچاروں کی مجبوری ہے کہ وہ گلی ہی میں کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، گھروں کے سامنے کریں گے، تو وہاں پر کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا راستہ چھوڑ کر کہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، ان کا راستہ کھلا رہے جب تک آپ کی قربانی ہو رہی ہے، اور جب قربانی ہو جائے تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ سب چیزیں بالکل صاف ستھرا کر کے اس جگہ کو جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا اٹھیں اور وہ ساری چیزیں وہاں پر ڈالیں جہاں پر حکومت نے حکم دیا ہے، یہاں پر یا جو جگہ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اور وہاں سے پھر ان کی گاڑیاں آتی ہیں اور اٹھا کر جو ہے نا مقررہ جگہ تک لے جاتی ہیں۔ یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے میرے بھائی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قربانی کا جو گوشت ہے، قربانی کا گوشت ہے، اللہ رب العزت کو نہ گوشت کی ضرورت ہے اور نہ خون کی ضرورت ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ رب العزت کو صرف ہمارا تقوی دیکھنا ہے، ہماری دل کی کیفیت دیکھنی ہے کہ ہم اللہ کے لیے جو ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہا میرے لیے دو خون، باقی گوشت بھی تمہارا، کھال بھی تمہاری، سب کچھ تمہارا، ہاں، خود ہی مزے کرو۔ تو قربانی کا جو گوشت ہے، اگر کوئی انسان پورا کا پورا کسی کو ہدیہ کر دیتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، صدقہ کر دیا غرباء کو، مساکین کو، یہ بھی ٹھیک ہے، اور پورا کا پورا اپنے لیے رکھ لیا اور خود استعمال کر رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔
البتہ مستحب یہ ہے کہ اگر پورا انسان ہدیہ کر رہا ہے یا صدقہ کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں سے کھائے ضرور. مستحب ہے کہ کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے. اور جو زیادہ احسن طریقہ ہے اور بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے بنا لیے جائیں. ایک حصہ اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے لیے، اور دوستوں کے لیے، اور جو ہے نا جو تیسرا حصہ ہے وہ غرباء و مساکین کے لیے. اس کے بعد رہ جاتی ہے بھائی صاحب کھال. قربانی کی جو کھال ہے، قربانی کی کھال آپ کسی کو دیتے ہیں، بلکہ اس کے استعمال کے جو ہے نا 3 طریقے ہیں. ایک تو ایک انسان خود استعمال کرے، جس طرح قربانی کے جانور کا گوشت آپ استعمال کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے قربانی کے جانور کی کھال بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس سے چمڑے کی کوئی چیز بنا لیں، جوتے بنا لیں، جیکٹ بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں اپنے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اپنے لیے استعمال کر لی. دوسرا یہ کہ آپ جو ہے نا غرباء و مساکین کے اوپر صدقہ کر دیں، یہ بھی ہو گیا. تیسری حیثیت اس کی یہ ہے کہ آپ اس قربانی کو ہدیہ کریں. اور جب آپ قربانی کو ہدیہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کو قربانی ہدیہ کر رہے ہیں وہ مسکین ہو، وہ غریب ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے نا اس کو انسان دے سکتا ہو، اس کو صدقہ فطر دے سکتا ہو. نہیں، بلکہ ہدیۃً قربانی کی جو کھال ہے وہ آپ امیر آدمی کو بھی دے سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ امیر کون ہوگا اس ملک کا پاکستان کا ہمارے؟ تو جو سب سے امیر ترین آدمی ہے اس ملک کا، اس کو بھی آپ قربانی کی کھال بطور ہدیہ کے دے سکتے ہیں. لہذا قربانی کی کھال کا جو صحیح مصرف ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مدارس دینیہ ہیں، کہ ان کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے مختلف قسم کی قدغنیں لگائی جا رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کی فنڈنگ کم ہو جائے. حالانکہ ان ظاہر بینوں کو پتہ نہیں ہے کہ مدارس ان چیزوں سے چلنے والے نہیں ہیں، بلکہ مدارس کو چلانے والی کوئی اور طاقت ہے. اور مدارس کی نظر جو ہے نا فنڈنگ پہ اور پیسوں کے اوپر اور ظاہری وسائل کے اوپر نہیں ہے. جو اکابر اس میں بیٹھے ہیں مدارس میں، اور جو اللہ والے مدارس میں پڑھا رہے ہیں، اللہ والے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ ان کی زندگیاں دیکھیں، حیران رہ جائیں گے. بہت ہی قابل لوگ، اگر وہ دنیاوی کام سنبھالیں تو بہت کچھ کما سکتے ہیں، لیکن معمولی تنخواہوں کے اوپر بیٹھے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا. آپ کسی بھی مدرسے کے طالب علم سے پوچھ لیں کہ جب وہ ہر سال، صرف پہلے سال نہیں بلکہ ہر سال جب بھی کوئی کتاب بھی شروع کرتا ہے اور استاد کی زبان سے پہلا لفظ اور پہلی چیز جو نکلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بسم اللہ کے بعد؟ وہ ہوتی ہے تصحیح نیتوں کو صحیح کرنا. ہر طالب علم کو استاد یہ کہتا ہے، ہر کتاب سے پہلے کہتا ہے، اور 8 سال 10 سال ہر سال کہتا ہے کہ سب سے پہلے نیت صحیح کر لو، اللہ کی رضا کے لیے ہم جو ہے نا علم پڑھ رہے ہیں. تو وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو سب سے بہترین مصرف قربانی کی کھالوں کا مدارس دینیہ ہیں، اور ان کے اندر پڑھانے والے مدرسین بہت ہی معمولی تنخواہوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. ان کی وقتاً فوقتاً جو ہے ان کی خبر گیری کرنی چاہیے. اور محلے کی مسجد کے جو امام صاحب ہوتے ہیں، چاہے ان کی حالت اچھی ہو، اگرچہ اچھی ہو، جو کہ بہت گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس گاڑی ہے، اچھا گھر بھی بنا ہوا ہے امام صاحب کا، تب بھی بطور ہدیہ آپ ان کو امام صاحب کو دے سکتے ہیں. ان کو بولے امام صاحب یہ ہدیہ ہے، ٹھیک ہے. باقی تو کچھ کرتے نہیں، کم از کم قربانی کی کھال تو امام صاحب کو دیں. تو ان کا یہ آپ کے اوپر حق ہے، بطور ہدیہ آپ ان کو دیتے ہیں تو یہ ان کے لیے بالکل پاک اور طیب ہے. سب جو ہے نا مقتدی ان کو مل کر دیں. پھر امام صاحب چاہے وہ اپنی ضروریات کے لیے استعمال کریں ان کو بیچ کر، یا یہ ہے کہ کسی کو دیتے ہیں، کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.